نبیلہ اور فہد نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو اس وقت ان کی محبت بھی عروج پر تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے فہد بیرون ملک جانے لگا تو اس کا نکاح نبیلہ سے کر دیا گیا۔ وہ بیرون ملک چلا گیا اور نبیلہ اس کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگی۔ اس کے محبت نامے آتے رہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے حواس کھو بیٹھی جب انکشاف ہوا کہ فہد… معزز سامعین و قارئین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ اعلیٰ ظرفی کا کام ہے۔ ہم سبسکرائب کرنے والوں کے لیے دعا گو رہیں گے، شکریہ۔ اب آئیے کہانی کی طرف۔ منور صاحب ہمارے گھر کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت کے سوا کوئی نظر نہ آتا۔ حیرت ہوتی کہ عجب پڑوس ملا ہے کہ جہاں آدم نہ آدم زاد، بچوں کا شور نہ انسانوں کی پرچھائیاں، سدا سکوت مرگ طاری رہتا تھا۔ ہم کو اس مکان میں آئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ہمارے گیٹ کے عین سامنے منور صاحب کا یہ بھوت بنگلہ واقع تھا، جس کی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو سدا بند رہتی تھی۔ منور صاحب اپنی گاڑی میں صبح دم نکلتے اور دوپہر کے بعد لوٹتے۔ وہ 55 برس کی عمر کے باوقار اور سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ اڑوس پڑوس سے غرض نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی خود بڑھ کر سلام کر لیتا تو خوش دلی سے جواب دے کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک روز جب میں کالج جانے کے لیے نکلی تو بیرونی دیوار میں نصب کھڑکی کھلی نظر آئی، جس میں لوہے کی سلاخیں بطور جنگلے کے لگی ہوئی تھیں۔ سڑک پار کر کے میں منور صاحب کے بنگلے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، کیونکہ میں نے کالج جانے کو انہی کی سمت سے سڑک کی طرف مڑنا ہوتا تھا جہاں بس اسٹاپ واقع تھا۔ کھڑکی کے پاس پہنچی تو قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ سلاخوں کے ادھر 2 بڑی بڑی بے چین آنکھیں جھانک رہی تھیں، لیکن ان آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ سوچنے لگی کہ پاگل تو نہیں لگتی، سلیقے سے بال سنورے ہوئے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے تھی، یہ مجھے دیکھ کر ہنسی کیوں؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا، اندر آ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، گیٹ تو بند ہے، تم دروازہ کھولو گی تو آؤں گی نا۔ کہنے لگی، چابی انابی کے پاس ہے، وہ ہی کھولیں گی، میں کیسے کھولوں؟ میں نے کہا، ابھی تو مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ تبھی وہ وحشت بھری آنکھوں والی ہنس پڑی، تم بھی بے وفا ہو نا، بے وفا کہیں کی۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر ایک بوڑھی عورت آ گئی اور اس کو کندھوں سے تھام کر پیار سے وہاں سے ہٹا لے گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی پریشان ہو گیا، یہ لڑکی پاگل ہے یا اس پر آصف وغیرہ کا معاملہ ہے؟ اس روز تمام وقت کالج میں پریشان رہی۔ واپسی پر بس سے اترتے پھر اسی طرف آ گئی جہاں بنگلہ واقع تھا۔ خوف زدہ نگاہوں سے بنگلے کی دیوار کو دیکھا، لیکن کھڑکی بند تھی۔ شکر کیا اور جلدی سے وہاں سے گزر کر اپنے گھر چلی گئی۔ کئی دن تک پھر کھڑکی نہ کھلی، لیکن ایک روز گزرتے ہوئے نظر پڑی تو دیکھا کہ لڑکی سلاخوں سے جھانک رہی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر ہنسی، بے وفا نہیں آئی نا؟ تبھی میں نے ہمت کر کے گیٹ پر بیل دی، مگر وہ نہ کھلا۔ جانے کو تھی کہ سامنے سے صوفیہ کو آتے پایا۔ جان میں جان آ گئی۔ صوفیہ مجھے دیکھ کر ٹھہر گئی، بولی، یہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ 2 قدم آگے جا کر میں نے بتایا، تم نے دیکھا کہ دیوار میں نصب کھڑکی سے وہ لڑکی کیسے جھانک رہی تھی؟ مجھے تو اس کی کالی کالی بڑی بڑی آنکھوں سے ڈر ہی لگتا ہے، پاگل ہو جیسے۔ پاگل ہی تو ہے، صوفیہ نے کہا، تم لوگ یہاں نئے آئے ہو تبھی تم کو معلوم نہیں ہے، یہ منور صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، لڑکی ضرور ہے مگر کم عمر نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ کم عمر لگتی ہے، ورنہ اس کی عمر 30 برس تو ہوگی۔ یہ یہاں سے گزرنے والے ہر انسان کو بے وفا کہتی ہے۔ دراصل اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ یہ پاگل نہیں تھی، کسی کی بے وفائی کے صدمے نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ ہم تو یہاں بہت عرصے سے رہتے ہیں، منور صاحب ابو کے دوست بھی ہیں، تو کیا ہم گھر کے اندر جا سکتے ہیں؟ میں اس کا احوال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، جب کہو لے چلوں گی، صوفیہ بولی۔ ہم تو آتے رہتے ہیں، جب نبیلہ کی ماں زندہ تھیں ہماری والدہ ان سے ملنے جاتی تھیں، تب نبیلہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ پاگل تو یہ بعد میں ہوئی۔ یہ کیسے پاگل ہوئی؟ کون سا صدمہ ملا اسے؟ تجسس کے بارے میرا برا حال تھا۔ اچھا، چھٹی کے دن چلنا، میں تم کو لے چلوں گی نبیلہ کے گھر۔ یہ ایسی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو مارتی بھی نہیں ہے، بس آپ ہنستی ہے، آپ ہی رونے لگتی ہے، خود سے باتیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر گیٹ کھلا رہ جائے تو باہر نکل جاتی ہے، ناک کی سیدھ میں چلتی جاتی ہے، راگیروں کو روک کر ان سے باتیں کرنے لگتی ہے، کہتی ہے، بے وفا ہو تم تو، بے وفا ہو۔ اسی وجہ سے منور صاحب نے بیٹی کو عقبی کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی وفادار ملازمہ نے ان کے بعد نبیلہ کی دیکھ بھال کا فریضہ ادا کیا اور اب بھی وہی اس کے پاس ہوتی ہے۔
کبھی کبھی جب یہ بہت منتیں کرتی ہے تو وہ بوڑھی عورت ترس کھا کر کھڑکی کا قفل کھول دیتی ہے اور یہ تھوڑی دیر کو باہر کی دنیا میں جھانک کر سڑک سے گزرتے لوگوں کو دیکھ لیتی ہے۔ جب ان کو پکارنے اور بڑبڑانے لگے تو انابی آ کر اس کو اندر لے جاتی ہے۔ نبیلہ کا ذکر بڑا دردناک تھا، میں افسردہ ہو گئی۔ صوفیہ کا گھر ہمارے برابر والا تھا اور یہ یہاں عرصہ دراز سے رہائش پذیر تھے۔ اس کو ارد گرد کے تمام بنگلوں کے باسیوں کے احوال پتہ تھے۔ اس نے مجھ کو نبیلہ کے بارے میں مزید بتایا کہ یہ بہت ہونہار اور پیاری لڑکی تھی۔ انٹرمیڈیٹ میں اعلیٰ پوزیشن لی اور میڈیکل کالج میں داخلہ ملا۔ کالج زیادہ دور نہ تھا، وہ خوش تھی کہ خوب محنت سے پڑھے گی اور ایک روز اپنی منزل پا لے گی۔ فہد نبیلہ کا کلاس فیلو تھا۔ وہ خوبرو اور ہر دل عزیز طالب علم تھا، مگر غریب گھرانے سے تھا، اسی لیے پریشان رہا کرتا تھا۔ نبیلہ کو پہلے اس سے ہمدردی پھر محبت ہو گئی۔ اس نے فہد کی پریشانیوں کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ انہوں نے اس سے ملاقات کی اور ہونہار پایا تو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کی تعلیم کا تمام خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ بے فکر ہو کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی اور اعلیٰ تعلیم کی خواہش ظاہر کی تو منور صاحب نے کہا کہ میرے پاس 2 بچوں کو بیرون ملک پڑھانے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ بیرون ملک پڑھانے کے اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک کو بھیج سکتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ نبیلہ کو بھجواؤں۔ اس پر وہ بولی، بابا جان نہیں، آپ میرے بجائے فہد کو بھجوائیے۔ جب یہ قابل بن کر واپس آئیں گے اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ نبیلہ اور فہد کی چاہت سے اس کے والد خوب واقف تھے، لہٰذا انہوں نے فہد سے کہا کہ بہتر ہے میں تم دونوں کا نکاح پڑھوا دوں، پھر تم کو باہر بھجوا دوں گا۔ فہد اس امر پر راضی تھا کیونکہ وہ بھی نبیلہ سے چاہت رکھتا تھا۔ پس نکاح کے بعد فہد بیرون ملک چلا گیا اور نبیلہ اس کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگی۔ اس نے کچھ عرصہ ایک اسپتال میں جاب بھی کی۔ کتنے سال گزر گئے، فہد کے محبت نامے آتے رہے کیونکہ ان دنوں موبائل فون نہ تھے۔ نبیلہ اپنے فہد کے خطوط کو سنبھال کر رکھتی تھی، جب دل گھبراتا نکال کر پڑھنے لگتی۔ بہت اداس ہو جاتی تو انابی سے کہتی، انابی آخر یہ وقت کیوں نہیں کٹتا؟ وہ جواب دیتی، بیٹی محبت کرنے والوں میں جدائی نہ پڑے ورنہ پھر انتظار کرنے والوں کا وقت نہیں کٹتا۔ اب فہد کے آنے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے اور نبیلہ اپنے گھر کو سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں بھی وہ بہاروں کی آمد کو محسوس کرنے لگی، پل پل جیسے خوشیاں اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ انابی بھی کہتی تھی، تمہارا اس سے نکاح ہے آخر، اور نکاح کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے بیٹی، تم نے بہت انتظار کیا ہے، فہد آ جائے گا تو ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی اور محبت کا آسمان جو اب تک جدائی کے بادلوں سے ڈھکا رہا ہے کھل کر سامنے آ جائے گا، تمہارے انتظار بھرے دن روشن ہو جائیں گے۔ جن دنوں فہد کو آنا تھا اس کی بجائے اس کا خط آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی۔ اس وقت فہد کا خط بوڑھی انابی نے لا کر دیا۔ بولی، سو گئی ہو کیا بیٹی؟ یہ دیکھو تو کس کا خط آیا ہے۔ فہد کے تصور پر وہ نیند سے چونک پڑی اور بے قراری سے خط لے لیا۔ وہ بستر پر ابھی تک آدھی نیند اور آدھی جاگی تھی کہ خط کی پہلی سطر پر نظر پڑتے ہی اس کی نیند اڑ گئی اور ساتھ ہی ایسا جھٹکا اس کے غنودگی میں ڈوبے ہوئے ذہن کو لگا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ لکھا تھا، میں اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا، افسوس کہ تمہارے پاس نہ آ سکا اور اب میں اس سے آگے وہ نہ پڑھ سکی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، نبیلہ پھر اپنے آپ میں نہیں آئی۔ وہ روتی ہے اور ہنستی ہے، کبھی آتے جاتے لوگوں کو الزام دیتی ہے کہ وہ بے وفا ہیں۔ کئی سالوں سے اسی کیفیت میں ہے۔ والد نے علاج کی کوشش کی مگر اس کو دوا کھلانی بھی مشکل ہے۔ اس کے والد نے گھر کے عقبی کمرے میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ جب نبیلہ کو دورہ پڑتا ہے انابی اس کمرے کو مقفل کر دیتی ہیں اور کسی طور اس کو دوا کھلا دیتی ہیں تاکہ سو جائے اور شانت رہے۔ جب میں صوفیہ کے ساتھ اس سے ملنے گئی تو اس کی نازک سی کلائی میں ہتھکڑی دیکھ کر بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ شان بے نیازی سے بولی، نہیں آئی نا بے وفا؟ وہ یہ کہہ کر ہنسی اور مجھے رونا آ گیا۔ یہ ہتھکڑی مگر اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس کا دل جس ہتھکڑی کی قید میں ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ فہد کی محبت کی ہتھکڑی ہے جو نبیلہ نے از خود اپنے آپ کو ڈال رکھی ہے۔ وہ ہر قید سے آزاد ہو سکتی ہے مگر اس نظر نہ آنے والی زنجیر سے نہیں جو مرتے دم تک اس کو جکڑ کر رکھے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا بندھن مضبوط ہوتا ہوگا، لیکن یہ نبھانے والوں کے لیے ضرور ایک مضبوط بندھن ہے، جو نبھا نہ سکیں ان کے لیے کچے دھاگے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔
जाने क्यों समझदार होकर भी अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि किसी लड़के से अपनी बेटी का निकाह करके इसको बैरून मुल्क जाने दिया जाए तो वो इस बंधन की लाज रखेगा और वहाँ कोई दूसरी परिविश इसको मुतासर न करेगी, या नेशनैलिटी होल्डर से शादी करके वो अपना मुफाद नहीं सोचेगा। बेशक पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में जहाँ बाएतबार बेएतबार हो जाते हैं वहाँ ऐसे भी बाज़ अमीर लोग होते हैं जो हर हाल में अपना तल्लुक और रिश्ता निभाते हैं, खुद मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तमा और लालच इनको ज़ेर नहीं कर सकता और वो कड़े वक़्त में काम आने वालों का एहसान कभी नहीं भुलाते। जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, इसके तो 100 रूप और 1000 रंग हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत अज़ली जज्बा सही, लेकिन ये कभी कभी नाकाबिले एतबार रिश्ता भी साबित होता है। तभी तो गालिब ने कहा है कि वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क, सर जब फोड़ ना ठहरा है तो ए संग दिल तेरा ही संग आस्तां क्यों हो। गुड स्टोरी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपने इर्द गिर्द पेश आने वाली सच्ची कहानियों की तलाश में आपकी मदद और तामन के मशकूर हैं। आपके इल्म में ऐसी कोई आप बीती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पर आपके एतमाद की मोहर लग जाए। अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से बचाए और परेशानियों को हल फरमाए।